اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لِآدَمَ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا تو سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس کے سوا، ابا اس نے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے یہ واقعہ ہم 5 بار پڑھ چکے ہیں، کہیں تفصیل ہے کہیں اختصار ہے۔ پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، سورۃ اعراف میں بھی پڑھا ہے، سورۃ ہجر میں بھی پڑھا ہے، سورۃ کہف میں بھی پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اختصار کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرنا تھا جی۔ یہ سجدہ تعظیمی اگر تھا تو کس کو کرنا تھا؟ اللہ کا حکم تو تھا نا۔ اب آدم کے جسم کو سجدہ کرنا تھا، آدم کی روح کو سجدہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑی لمبی بحث ہے، بڑی بڑی مفسرین نے اس میں بحث کی ہے۔ المختصر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کروانے کے لیے تعظیماً، بس اللہ کا حکم تھا سجدہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فقلنا ہم نے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام، ان ھذا بلا شبہ یہ کون؟ شیطان، عدو اللہ کا دشمن ہے تیرا، ولی زوجی کا اور تیری بیوی کا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ بیوی کہاں سے ہی ہے، یہ تفصیل نہیں ہے، اختصار کے ساتھ ہے یہاں، واقعہ اختصار کے ساتھ ہے، ورنہ بڑی لمبی تفصیل ہے یہ۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے دلیل کیا دی تھی؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں اعلیٰ ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ ٹھیک ہے، اب بیوی کہاں سے آئی تھی؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ ٹھیک ہے، کب پیدا کی تھی اللہ نے؟ جنت میں داخل کرنے سے پہلے یا جنت کے اندر؟ ہے بڑی بڑی لمبی بحثیں، اگر ایک ایک لفظ میں بیٹھے نا لمبی بحثیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں، بل قرآن تو یہ کہتا ہے نا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ اگے ثم زوجہا لیسکن الیہا، ہم نے پیدا کیا کس کو؟ حوا علیہ السلام کو آدم کی پسلی سے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ آدم اس سے سکون حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، تو مفسرین کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام کیا اکیلے ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں تو ساتھ میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے ساری تفسیری روایات۔ آدم علیہ السلام بیدار ہوتے، تو کون ہے؟ میں عورت ہوں، میں عورت ہوں۔ کس لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے؟ تیرے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں پھر فرشتے ہیں، آدم اس کا نام کیا ہے؟ تو آدم نے بتایا اس کا نام ہوا ہے، وہ اللہ نے سکھا دیا تھا نا۔ ٹھیک ہے، تو پھر فرشتوں نے کہا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ آدم ہوا کا مطلب کیا ہے؟ کہا زندہ وجود سے نکلنے والی، یہ ہوا کا مطلب ہے۔ بہرحال یہ ساری تفسیری روایات ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جسم سے پیدا کیا گیا، پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو سیدھا نہیں کرنا، اگر سیدھا کرو گے تو کیا کرو گے؟ توڑ بیٹھو گے، یعنی طلاق ہو جائے گی۔ اس کے پسلی جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کے ٹیڑھ پن بھی
فائدہ ہے، اس کے ٹیڑھ پن میں فائدہ ہے، اسی سے فائدہ اٹھا لو، یعنی اس کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ اس کے اندر غلطی ہوگی، خامی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے سلوک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا تھا، جمعے کا دن تھا، جنت سے نکالا گیا، جمعے کا دن تھا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، جمعے کا دن تھا، یہ ساری حدیث میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فلا یخرجنکما، سو وہ نہ نکال دے تم دونوں کو۔ اللہ نے فرمایا دیکھو شیطان تمہارا کیا ہے؟ اس نے سجدہ نہیں کیا، تمہارا دشمن ہے۔ اب خیال کرنا میں تمہیں جنت میں داخل کرنا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو نکال دیں۔ من الجنتی، جنت سے، فتشقا، پھر تمہیں تکلیف ہو۔ بڑے اختصار کے ساتھ، یہ جنت کہاں تھی؟ زمین میں تھی، آسمان میں تھی؟ ٹھیک ہے نہیں، جنت کہاں تھی؟ زمین میں تھی، آسمان میں تھی، دونوں طرف دلائل ہیں، لیکن اکثر علماء کے یہی رائے ہے کہ جنت آسمان میں تھی، اکثر علماء کی، لیکن اگر کوئی زمین کے، وہ بھی دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فتش کا، دیکھو اگر شیطان نے تمہیں جنت سے نکال دیا پھر کیا ہوگی؟ تمہیں تکلیف ہوگی، مشقت اٹھانی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ جنت میں کیا تھا؟ کھانا پینا تھا، آرام تھا، سکون تھا، لباس تھا، گرمی سردی کی حفاظت تھی۔ اب اس نے نکال دیا تو پھر تمہیں روزی روٹی کمانی پڑے گی، نہیں؟ آگے آ رہا ہے سارا۔ ان لکا، بے شک تیرے لیے، اللہ تجوع، نہ تو بھوکا رہے گا، فیہا، اس جنت میں، بھلا تارا، اور نہ ننگا رہے گا۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، بھوک کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ پیاس ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا بھوک اور نہ ننگا رہے گا۔ بھائی بھوک ہو تو پیاس بھی، یہی ہے نا دو لفظ، بھوک اور پیاس۔ اللہ نے فرمایا جنت کے اندر تجھے بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، مل رہا ہے، لباس ہے جنت کا تجھے مل رہا ہے۔ بھوک کیا ہے؟ باطنی ذلت ہے، باطنی، اندرونی۔ لباس کیا ہے؟ ظاہری ذلت ہے۔ اللہ نے باطنی ذلت بھی بتا دی کہ بھوک سے محفوظ ہے یہاں، اور ظاہری ذلت، اگر لباس نہ ہو تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ ذلت و رسوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک کے ساتھ لباس کا ذکر فرمایا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ، اور نہ کہ تم پیاسے رہو گے، فیہا، اس میں پیاس، اب پیاس یہاں پر آ گئی۔ وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ دھوپ میں رہو گے۔ یہاں کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کرو، نہ یہاں پیاسے رہو گے اس جنت میں، وَلَا تَضْحَىٰ، نہ دھوپ میں رہو گے۔ باطنی گرمی، پیاس، اور دھوپ کیا ہے؟ گرمی سردی، ظاہری ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو مد مقابل بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر جنت کے اندر شیطان نے نکلوا دیا تو پھر چار چیزیں ہیں نا، یہ مین چیزیں، کھانا ہے بندے کے لیے، ٹھیک ہے جی، پینا ہے بندے کے لیے، لباس ہے، اور مکان ہے۔ مکان کہہ لو، مکان کے اندر گرمی سردی سب دونوں۔ فوسوس الیہ الشیطان، پھر وسوسہ ڈالا الیہ، اس کو، الشیطان، شیطان نے۔ اگر آسمان کے اندر جنت تھی، اللہ نے کہہ دیا جی شیطان تو چلا جائے یہاں سے، فإنک رجیم، تیرے اوپر لعنت ہے، تو یہ جنت میں پھر کیسے گیا؟ جی سوالات سارے ہیں۔ بہرحال آپ ابتدائی طالب علم ہیں، اس لیے میں اس بحث کو نہیں چھیڑتا۔ ہاں، فوسوس الیہ الشیطان، پھر وسوسہ ڈالا الیہ، اس کو، یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، الشیطان، شیطان نے۔ الیہ ماں نہیں ہے کہ دونوں کو۔ لوگ کہتے ہیں جی شیطان اما حوا کے پاس گیا تھا، بابے کو تم کہو تمہاری بات مانے گا، یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ من گھڑت باتیں جو بیان کی جاتی ہیں۔
کہ اما ہوا کے پاس گیا تھا، وہ نرم مزاج ہوتی ہے عورت، اس پر اس نے حملہ کیا اور وہ پھر گئی آدم علیہ السلام کے پاس، جی درخت کو کھا لو، یہ ہے وہ، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ قرآن کہہ رہے فوسوسہ، پھر وسوسہ ڈالا الیہ، اس کو، کس کو؟ آدم کو۔ یہاں تو ہوا کا ذکر نہیں ہے۔ عورت کیا ہوتی ہے؟ مرد کے تابع ہوتی ہے۔ حاکم کون ہے؟ مرد ہے۔ قالا، اس نے کہا یا آدم، اے آدم۔ کس نے کہا؟ شیطان نے۔ حل ادلک، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی شجرۃ، ایک درخت، الخلدی، ہمیشگی کا۔ 8ویں پارے میں ہم پڑھ کے ہیں وقاسمہما، اس نے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، قاسمہما فدلہما بغرور، اس نے پھسلا دیا۔ ٹھیک ہے، تو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک درخت الخلد، ہمیشگی کا، اگر تو کھا لے گا نا پھر ہمیشہ ہمیشہ ادھر رہے گا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ ہیں ساری تفسیری روایات، کوئی کہتے ہیں انگور کا تھا، کوئی کہتے ہیں گندم کا تھا، مختلف، کوئی کہتے ہیں انجیر کا تھا، یہ ساری باتیں ہیں۔ بہرحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت خلد کہا ہے، بس ٹھیک ہے، ایک درخت تھا، اللہ نے منع کر دیا کہ اس کے قریب وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، تھا جس کا بھی انگور کا، انجیر کا، جس کا بھی تھا۔ وَمُلْكٍ، اور بادشاہی، لا یبلا، جو پرانی نہ ہوگی، ادھر ہی رہو گے۔ فَأَكَلَا، پھر دونوں نے کھا لیا، منہا، اس درخت سے، فَبَدَتْ، تو ظاہر ہو گئے، لہما، ان پر، سوآتہما، ان کے سطر۔ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ۔ ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ ہے، یہاں سے یہاں تک، یہ 60 ہاتھ۔ دیکھو اگر کیلکولیٹ کر دو تو کیا ہوا آپ نے تو، لیکن 60 ہاتھ جو حدیث کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، واتفقا، وہ دونوں لگے، یکسفانی، چھپانے، چپکانے، علیہما، اپنے اوپر، من ورقن، پتر، الجنتی، پتے، الجنتی، جنت کے، وعصا، اور قصور ہوا آدم سے، ربہ، اپنے رب کا، فغوا، وہ بہک گیا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کو چن لیا اس کے رب نے۔ وہ حدیث آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی کن سے؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بڑی فضیلت دی، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اللہ نے تجھے نام یاد کروائے، لیکن آدم تو نے بس وہ غلطی کر کے جنت سے نکلوا دیا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پہلے لکھا ہوا تھا 40 سال پہلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام بطور دلیل کے موسیٰ پر غالب آ گئے۔ بہرحال ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کو چن لیا، کس کو؟ آدم کو، ربہ، اس کے رب نے، فتابا، پس تو یہ توبہ قبول کی، علیہ، اس کی، وہدا، اور راہ دکھائی۔ ٹھیک ہے جی، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ نے کلمات سکھائے توبہ کے، وہ کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ کہلا بیتا، فرمایا تم دونوں اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، جمیعاً، اب پتہ چلتا ہے کہ اوپر جنت تھی، اب پتہ چلتا ہے کہ اوپر جنت تھی، اتر جاؤ تم دونوں، منہا، یہاں سے، جمیعاً، سب کے سب۔ ٹھیک ہے جی، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہے، یعنی شیطان اولاد آدم کو دشمن، اولاد آدم شیطان کے دشمن۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب اتر جاؤ، وہاں کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس اگر آئے تمہارے پاس منی ہدن، میری طرف سے ہدایت، یہ بھی نقطہ سمجھ لیجئے، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے۔
جو اللہ کی طرف سے دین ہے وہی ہدایت ہے. فمن اتبع، جس نے پیروی کی ہدایا، میری ہدایت کی، فلا یضل، نہ وہ گمراہ ہوگا، دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، اور نہ تکلیف پائے گا، قیامت کے دن کوئی تکلیف اس کو نہیں ملے گی.